اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت پنجم، باب صوم، سیرت طیبہ، سبق غزوہ خندق۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ غزوہ سے مراد ایسی لڑائی یا جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ تب ہوا جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو یہ ہجرت کے 5ویں سال جو ہے نا غزوہ خندق جو ہے یہ واقعہ جو ہے پیش آیا، اور اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی۔ مطلب یہ جو لڑائی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو لڑائی تھی، اس میں مسلمانوں نے اپنے وطن مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مطلب بچانے کے لیے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے ایک خندق کھودی، مطلب زمین کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اسباب، سبب، مطلب وجوہات کیا تھیں، کس وجہ سے کس وجہ سے جنگ ہوئی۔ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مختلف غزوات مطلب بہت سی، اس سے پہلے جو ہم جنگیں پڑھ چکے، لڑائی پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد تھی، غزوہ بدر تھی، تو اس میں شکست مطلب ہارنے کے بعد جو کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف جب انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مطلب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے جو ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنے انتقام کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے، مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو مسلمان جب مدینہ منورہ میں اسلام جو وہ تیزی سے پھیل رہا تھا مکہ کی نسبت، تو مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جب مسلمان جو ہیں مدینہ چلے گئے تھے، جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے، ان کو مطلب اس وقت عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تجارت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لے جا کر بیچی یا خریدی جاتی تھی، تو اس کو تجارت کہتے ہیں۔ تو کفار مکہ کی جو شام کے ساتھ، ملک شام کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی، اس کو پہلے ہی جو ہے نا ان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب نجد اور دومت الجندل تک کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے زیرنگی آنے سے ان کے تجارتی قافلے راہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ مسلمان جب مدینہ چلے گئے ہیں، تو اب ہم جو ہے نا وہ شام کے ساتھ ہمارے جو تجارت کے تعلقات ہیں وہ اب خراب ہو گئے ہیں، اور یہ اب جو ہے پھر نجد اور دومت الجندل کا جو علاقہ تھا، یہ مسلمانوں نے اب ان پر بھی جو ہے وہ فتح کر لیا، تو یہ جو علاقے یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ شامل ہو گئے، مسلمانوں کے انڈر آ گئے، تو انہوں نے ان کے تجارتی قافلے بھی جو ہے نا وہ عراق اب نہیں جا سکتے تھے، تو انہیں اپنی تجارت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کفار مکہ کو جو اپنی تجارت ہے وہ کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں گے، کہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، کہ ہم جو ہیں وہ اگر انہیں خطر لاحق ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب ان علاقوں پر یہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں، تو اب جو ہیں وہ ان کو تجارت نہیں کرنے دیں گے، یا وہاں سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ان کو اپنی چیزیں لے جانے نہیں دیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے انتہائی جو ہے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے، اور انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مکہ سے جب مدینہ آئے تھے، تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے، بہت سے قبیلے آباد تھے، ان میں مہاجرین تھے، انصار تھے۔ مہاجرین انہیں کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے جنہوں نے مدد کی تھی مہاجر بھائیوں کی، پھر یہودی اور دیگر قبائل بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں جو ہے نا یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج جو آپس میں لڑ رہے تھے، جس سے یہ جو ہے کمزور ہو گئے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو یہود جو تھے وہ طاقتور تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، مطلب امن کو قائم رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا، اور باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے ہوا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس سے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔
میثاق مدینہ کی شرائط میں اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. مطلب مسلمان اور جو دیگر قبائل تھے، یہود تھے، وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اگر مدینہ منورہ پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو سب مل کر جو ہے نا، سب اکٹھے ہو کر کیا کریں گے، اپنے وطن مدینہ منورہ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے. تو میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے کہ یہ یہودیوں نے یا باقی قبائل نے جو ہے اس جو میثاق مدینہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، مطلب اس کو توڑ دیا. تو اس کی خلاف ورزی کے بعد غزوہ بدر کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد جب جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے نا یہودی جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کو آپ نے مدینہ سے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا، جلاوطن کر دیا تھا. اور اسی طریقے سے جو غزوہ اور جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی جو اس کے بعد جو یہودی قبیلہ بنو نذیر تھا، آپ نے ان کو بھی جلاوطن کر دیا. مطلب یہ جو قبیلے تھے، یہ یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے، ان دونوں کو جو ہے مدینہ سے جو ہے وہ جلاوطن کر دیا گیا. اور یہ دونوں قبیلے جو ہے نا خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو ہیں وہ آباد ہو گئے. وہاں جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا کہ قریش مکہ کو، جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے، ان کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا کہ مطلب کہ وہ مدینہ منورہ پر جو ہے حملہ کریں، اور اپنی حمایت کا یقین بھی دلائے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی اپنی حمایت کا یقین بھی دلائے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور جو کافروں کی جو ہے وہ مدد کریں گے. واقعات: ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا. ابو سفیان جو ہے کافر کا جو سپہ سالار تھا، جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، جو ان کا سردار تھا، ابو سفیان جو ہے وہ مکہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا. مطلب کافروں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی، مطلب اس کے ساتھ 4000 کافر تھے، اور راستے میں دیگر اتحادی فوجیں، مطلب باقی جو اتحادی فوجیں جمع ہو گئیں اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے جنہوں نے ان کے ساتھ دیا. یوں جو ہے مطلب 4000 کا لشکر تھا کافروں کا، لیکن راستے میں باقی جو کافر بھی جو تھے دور دراز علاقوں کے یا قبیلوں کے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یوں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا. کہ مطلب اب کتنی تعداد تھی ابو سفیان کے لشکر کی؟ 10,000. لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر اعظم وسلم کو خبر پہنچا دی گئی کہ جو کفار کا جو لشکر ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جو نکل گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آپس میں مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز جو ہے پسند آئی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجوسی سے پہلے، مطلب یہ مجوسی تھے، پھر یہ عیسائی ہوئے، اور پھر عیسائی سے یہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مشورہ دیا کہ کفار کے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے جو ہے نا راستے میں خندق بنائی جائے، جو گہرا گڑھا کھود کر بنائی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کی یہ جو تجویز تھی، جو رائے تھی، وہ ان کی پسند آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خندق کی کھدائی میں لگ گئے. تو آپ نے ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے، مطلب حفاظت کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا. مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں نا سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے. سنگلاخ پہاڑ کہتے ہیں کہ جو پتھریلی اور پہاڑی ہو، مطلب پتھریلی زمین اور پہاڑی علاقہ. تو 3 اطراف میں جو ہے وہ سنگلاخ پہاڑ تھے، مکانات اور باغات تھے، اس لیے شہر جو ہے ان اطراف سے محفوظ تھا. مطلب تینوں سائڈ پہ جو ہے یہ سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اور شہر جو ہے ان 3 اطراف سے محفوظ تھا. صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، مطلب شمال کی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا. مطلب مدینہ کے شمال کی جانب جو ہے وہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا کہ جو زمین کا گہرا گڑھا جو ہے وہ کھودا جائے گا. یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، مطلب یہ بہت بڑی عقل مندی والی جو ہے یہ تجویز تھی. تو یہ بڑی جو ہے نا ایک عقل مندانہ جو ہے دفاعی رائے تھی، تجویز تھی.
اہل عرب جو ہے نا وہ اس سے واقف نہ تھے، مطلب انہیں اس کے بارے میں، خندق کے بارے میں کوئی بھی جو ہے انفارمیشن یا کوئی بھی معلومات جو ہے اس کے بارے میں نہیں تھی، اس سے آگاہ نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خندق کھودنے کا کام جو ہے سونپ دیا۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے، مطلب سکون سے خندق کھودنی جو ہے وہ شروع کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ اکثر مسلمان، مطلب بے سورہ سوانی کی جو حالت تھی تو اس کی وجہ سے اکثر مسلمان جو ہے وہ بھوکے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے رات دن کام کر کے جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ترتیب دیا، مطلب مسلمانوں کی جو لشکر کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ ابو سفیان جو ہے وہ اپنے لشکر سمیت جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو خندق کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اب ابو سفیان کا جو لشکر تھا اس کی کیا تعداد تھی؟ اس کی تعداد جو تھی وہ 10,000 تھی۔ تو جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، اور مجبوراً جو ہے وہ شہر کے باہر اسے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا پڑا، مطلب اندر تو داخل ہو نہیں سکتا تھا وہ، تو اسے جو ہے نا مجبوراً وہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالنا پڑا، مطلب وہیں رکنا پڑا۔ اور مسلمانوں کا ہر دستہ جو ہے اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہر دستہ سے مراد ہے کہ فوج کا ایک ایک حصہ، مطلب ہر دستہ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا۔ دونوں اطراف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا تھا، مطلب مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے۔ جب کبھی کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا، مطلب کافر میں سے کوئی بھی دشمن جو ہے وہ خندق عبور پار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ کفار ہر روز خندق عبور کرنے کے لیے، خندق کو پار کرنے کے لیے نئے جرنیل کو آزماتے۔ جرنیل کا مطلب ہے کہ فوج کا بڑا افسر، وہ اس کو آزماتے، مگر کوئی خندق کو عبور نہ کر سکا، مگر کوئی بھی خندق کو پار نہ کر سکا۔ ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی، تو اس مقام سے اس جگہ سے کفار کے لشکر میں سے ایک پہلوان تھا، مشہور پہلوان عمر بن عبد ود، خندق عبور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، مطلب وہ اس جگہ سے جہاں سے جو ہے خندق کم چوڑی تھی تو وہ اس سے کامیاب ہو گیا اندر جانے میں، اور اس سے اندر جا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ للکارا پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو قریظہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے، مطلب جو مساک مدینہ کی جو ہم نے شرائط پڑھی تھیں، جو معاہدہ ہوا تھا مسلمان اور دیگر قبائل اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس کی روح سے جو ہے بنو قریظہ جو ہے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، مطلب مسلمانوں کے دوست تھے۔ تو یہود کے جلا وطن قبیلہ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا، مطلب جس قبیلے کو بنو نذیر کو جو ہے وہ جو یہود کا جو قبیلہ تھا جیسے جلا وطن کر دیا گیا تھا، مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا، تو وہ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں جو ہے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بنو قریظہ نے کیا کیا، وہ تو مسلمانوں کا دوست تھا لیکن جو مساک مدینہ کی جو شرائط تھیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اس نے بنو قریظہ نے ان علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے پھر جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل گیا۔ تو بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ تو ایک یہودی جو ہے وہ حملہ کرنے کی غرض متوجہ سے وہاں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے ہلاک کر دیا، اور اس کا سر جو ہے قلم کر کے اس کا جو سر جو ہے وہ یہودیوں کی طرف پھینکا، اور وہ ڈر گئے، اور انہیں لگا کہ قلعے کے اندر جو ہے بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جو ہے جرأت نہ ہوئی۔ ایک نو مسلم جیسے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے، مطلب ان کی عقل مندانہ تجویز کی وجہ سے یا رائے کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا، مطلب کفار مکہ اور یہود دونوں نے مل کر مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ جو صحابی تھے حضرت نبی مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا کفار مکہ اور یہود کو آپس میں لڑا دیا، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ ان کے آپس کا جو اتحاد تھا، وہ اتفاق تھا، وہ ختم ہو گیا، اور یہود اور قریش مکہ کے انتشار مطلب بد نظمی اور بے ترتیبی سے جو ہے کہ اس کو فائدہ پہنچا، کہ مسلمانوں کا فائدہ پہنچا، کیونکہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، مطلب ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، جس سے کفار مکہ کے جو سپاہی جو تھے بیمار ہونے لگے تھے سردی کی وجہ سے، اور ایک رات جو ہے نا سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سامان جو ہے نا وہ بکھر گیا، خیمے الٹ گئے، مطلب جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جس سے ان کے حوصلے جو ہیں وہ پس کمزور ہو گئے، اور ان کے دلوں پر خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا، اور ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا، مطلب چھوڑ دیا، اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ نتائج: غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد جو ہیں وہ شہید ہوئے، مطلب مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے، اور ان میں 3 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور 3 جو ہے قبیلہ خزرج میں سے تھے، اور یہ انصار کا یہ دونوں قبیلے تھے۔ اور غزوہ خندق میں فیصلہ کن جو ہے لڑائی ثابت ہوئی، کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، مطلب عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں ناکام ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اندر داخل نہیں ہو سکے۔ تو غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے، مطلب وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے بیٹھ گیا، ارد گرد کے جو علاقے تھے، عرب کے ارد گرد جو علاقے تھے ان سب پر مسلمانوں کا جو رعب و دبدبہ جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے وہ جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ جنگ کو کامیاب کرنے کے لیے کیا تجویز دی، اور کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، اس سے وہ باقی جو لوگ ہیں عرب کے قبائل وہ بڑے حیران رہ گئے۔ اور غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، مطلب غزوہ خندق کے بعد عرب کے جو قبائل تو ان میں جو لوگ تو انہوں نے تیزی سے اسلام میں جو ہے قبول کرنا شروع کر دیا، دارا اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں، اور ہمیں بھی جو ہے نا مصائب سے گھبرانے کے بجائے، مطلب پریشانی سے گھبرانے کے بجائے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے گھبرانے کے بجائے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں، تو سواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا؟ 4000۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی کس جانب خندق کھودی؟ شمالی جانب۔ خندق کی کھدائی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا؟ 3000۔ عرب قبائل نے کب تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا؟ غزوہ خندق کے بعد۔ خالی جگہ پر کریں۔ 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تمام لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ بنو قریظہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ یہود کے جلا وطن قبیلوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، ٹک۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، ٹک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ نہ لیا، کراس۔ سخت سردی اور سخت آندھی نے کفار کا حوصلہ بلند کیا، کراس۔ مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کن قبیلوں کو جلا وطن کیا؟ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے 2 قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ غزوہ خندق کے 2 بنیادی اسباب تحریر کریں۔ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ جو بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، انہیں اپنی تجارت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ غزوہ خندق کے 3 نتائج تحریر کریں۔
غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہوگی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ مدینہ منورہ کے صرف ایک طرفی خندق کیوں کھودی گئی؟ مدینہ منورہ کے صرف ایک طرفی خندق اس لیے کھودی گئی کیونکہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اس لیے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا۔ خدا حافظ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ لیکچر جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔